وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 23 حصہ 2۔ آج کے سبق کا موضوع ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم صنم پرست لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 23 ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اور یقیناً ہم نے بھجوایا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف۔ فقال، پس اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود دوسرا نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ سامعین کرام، وہی توحید کا مضمون ہے انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے، کہ انسان کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، شرک کو ترک کر کے توحید کے راستے پر چلے اور اپنے مستقبل کو تابناک بنا لے۔ اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جس نے روح کو جسم عطا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس نے انسان کو ہدایت سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ان کے پاس رسول بھجوائے، رسول منتخب کیے۔ سامعین کرام، تو یہ ساری نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی اور کہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں سامعین کرام، کیونکہ اب آپ نے یہ درس سن ہی رہے ہیں تو ذرا توجہ بھی دے دیں۔ یہ بنیادی ایک دعوت ہے ہر پیغمبر کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ پیغام ہے جس کی حقیقت کو ہم آج بھی نہیں جانتے۔ یہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ،
قولو لا الہ، ہمارے رسول فرماتے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں زور ہے کہ اللہ ہی کو اپنا معبود بنا لو۔ اس میں ضروری ہے سامعین کرام کہ آپ اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ معبود در حقیقت مقصود ہوتا ہے۔ اگر مقصود بدل گیا، اللہ کے سوا کوئی اور مقصود ہو گیا، تو پھر وہی معبود ہمارا ٹھہرے گا۔ یہ سمجھنے میں اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ زبانی لا الہ کہہ دینے سے جو ہے وہ کوئی مسلمان نہیں بن سکتا۔ طوطا اگر کلمہ پڑھ لے یا کلمہ پڑھنا سیکھ لے تو وہ تو طوطا ہی رہے گا، تو انسان نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ کہہ کر سلا دیا جاتا ہے کہ تم کلمہ گو ہو۔ بے شک دیکھیں، یہ قرآن ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہے، حقیقی طور پہ وہ مومن نہیں ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ اعراب آتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں ہو، لیکن یہ کہو کہ ہم نے سر جھکا دیا ہے، یعنی اسلامی اطاعت کے تابعدار ہو گئے۔ اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں نہیں کھبائے۔ اور اگر سامعین کرام ایک منٹ کے لیے بات سنیں کہ اگر ہم ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ بھی لیں لیکن حقیقی طور پہ ہم اس کا معنی نہ جانیں، نمبر ایک، یا معنی جان کے اس بات پر کامل یقین نہ کریں، نمبر دو، نمبر تین یہ ہے کہ معنی جان لیا، کلمے کا مفہوم سمجھ لیا، معبود کا مفہوم سمجھ لیا، لیکن دنیا ہی کو اپنا مقصود و معبود ٹھہرائے رکھا۔ مقصود، معبود و محبوب و مطلوب، یہ چار چیزیں ہیں جن سے بلکہ ایمان کامل ہوتا ہے سامعین کرام، اور یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں سامعین کرام۔ معبود جڑا ہوا ہے مقصود سے، مقصود کا معبود کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف بات نہیں ہے، عقل بھی مانتی ہے۔ جس کو ہم چاہیں گے وہی ہماری توجہ کا مرکز ہوگا۔ اب دنیا کو اگر ہم نے اپنی چاہت کا مرکز بنا لیا ہے تو سامعین کرام پھر دنیا ہی ہمیں محبوب لگے گی، جیسا کہ آج ہے سامعین کرام۔ ہم نے تو دنیا اور ما فیہا کو اپنا مطلوب اور محبوب اور مقصود بنا لیا ہے، اور دنیا ہی ہمارا معبود بن چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ الہ کے معنی میں بہت سے معنی پنہا ہیں سامعین کرام۔ الہ وہ ہوتا ہے، میں آپ کو ایک اور انداز سے قرآنی انداز سے میں آپ کو ایک اور انداز سے بات کرتا ہوں کہ جس کی آپ بات مانیں گے وہی آپ کا معبود ہوگا۔ یہ ایک یعنی میں نے بات کہی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی چاہت نے ہم پہ غلبہ کر لیا، دنیا کے ہم ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے، تو دنیا ہی کی مانیں گے اور دنیا والوں کی مانیں گے۔ یہ میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ ہم پھر دنیا اور دنیا والوں کی مانیں گے۔ اچھا، اب دنیا میں تو پھر ہمارا نفس بھی شامل ہے، پھر یہ ہوگا کہ ہم نفس کی مانیں گے۔ اور آج سامنے کرام وہ وقت ہے کہ آپ اس بات کے ثبوت کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک من چاہی من حیث القوم، ہم ایک من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ نفس کے تابع ہو چکے ہیں، نفسانی خواہشات کے تابع ہو چکے ہیں، اور دنیا ہی ظاہر ہی ہمارا مقصود و معبود ٹھہر چکا ہے سامنے کرام۔
مقصود ٹھہر چکا ہے معبود. دیکھیں معبود جو ہے یہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، معبود ایک ایسا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن معبودات باطلہ بھی ہو سکتے ہیں. معبود حق اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ جو آپ شریک ٹھہراتے ہیں کہ کسی اور کا بھی آپ دل میں خیال لے آتے ہیں کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا یا یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ تو پھر شرک ہو گیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کر لیا. تو الہ ایک ایسا جملہ ہے سامنے کرام کہ وہ باطل معبود بھی ہو سکتے ہیں. اور قرآن کی روح سے جس آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے، یعنی وہ خواہشات نفس کی بات مان کے زندگی گزار رہا ہے. اور ایسا تو تقریباً ہم میں سے ہم سب کا ایسا ہی وہ ہے، ایک وتیرہ ہے، ایک عادت ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. تو اللہ کو تو قوم نوح بھی مانتی تھی لیکن اس کی نہیں مانتی تھی. تو اسی لیے نوح علیہ، یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے، قوم نوح جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتی تھی. یہ بات تاریخی طور پہ ثابت ہے، اور ہر مشرک قوم اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے. مشرکین مکہ جو ہے قرآن میں ہے اس کا تذکرہ کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کو تو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے. اور دیکھیں ہم تو اپنا مقصود نہیں جانتے. دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے مقصود سے واقف تھے لیکن طریقہ کار ان کا غلط ہو گیا تھا. مقصود اللہ ہے، یہ بات ہم نہیں جانتے، وہ مشرکین مکہ جانتے تھے. اس بات میں وہ ہم سے ایک نمبر آگے تھے کہ اپنا مقصود پہچان سکیں. ہم تو آپ ایک راہ چلتے شخص سے پوچھیں تو پھر کہ بھئی ہمارا اصل مقصد زندگی کیا ہے، کبھی یعنی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ایک راہ چلتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، کیا مقصد ہے، کبھی وہ آپ کو صحیح جواب نہیں دے گا. ادھر ادھر ہانکتا رہے گا. تو لیکن مشرکین مکہ اس بات سے واقف تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی چاہتے تھے، وہ تقرب الہی بھی چاہتے تھے. وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس، یہ باطل معبود جو ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم تو اللہ کو چاہتے ہیں. یہ معبودان باطل جو بھی ہیں وہ تو باطل نہیں کہتے تھے نا، وہ کہتے یہ حق ہے، ان کی ہم پرستش کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، یہ ہماری وہ شفاعت کریں گے. اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو اگر ان معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں تو یہ چھوٹے خدا ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں یہ قریب کر دے. اللہ تو جب یہ صورتحال ہے سامعین کرام تو آپ خود دیکھ لیں. لیکن بس یہ ہے وہ اپنے حقیقی مقصود کو جانتی تھی لیکن طریقے انہوں نے باطل اختیار کر لیے تھے. ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہم حقیقی مقصود کو جانتے تک نہیں ہیں، اپنے حقیقی مطلوب و محبوب اور مقصود کو جانتے تک نہیں ہیں. وہ جانتے تھے طریقے باطل تھے،
ہم نے تو ان طریقوں سے یعنی ان مقاصد سے بھی انحراف کر لیا ہے جو مشرکین مکہ کے ذہن میں تھے کہ بھئی ہمیں تو تقرب کی ضرورت ہے، ہمیں تو شفاعت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ذرا غور کریں، اور یہ الہ کے لفظ پہ، یہ جو ہر پیغمبر کا بنیادی نقطہ ہے سامنے کرام، میں اس لیے اس پہ زور لے رہا ہوں کیونکہ یہ ایک واحد دلیل ہے ہمارے نجات کی کہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ لا الہ الا اللہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم بندگی کرو اپنے رب کی، اپنے اللہ کی۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے۔ لا موجود الا اللہ، حقیقی وجود آج بھی سامنے کرام، حقیقی قدیمی وجود ایک ساتھ ہے، اللہ۔ یہ بات یاد رکھ لیں سامنے کرام، یہ جو کچھ بھی ہے پھر اس کے ارادے کیا ظہور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے اس آسمان اور زمین کا۔ یہ اللہ تعالیٰ علم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، اس نے اپنا سایہ کیسے پھیلا دیا ہے۔ یہ تو سایہ ہے، اور ہمیشہ سایہ جو ہے وہ سایہ ہی ہوتا ہے سامنے کرام، سایہ ہوتا ہے۔ دیکھیں سایہ کی بڑی اچھی مثال ہے اور لفظ ہے، سایہ اپنے حقیقی وجود سے متعلق ہوتا ہے، یعنی درخت کا سایہ، مکان کا سایہ، کسی چھت کا سایہ، تو یہ اب سائے ہیں، دھوپ اور دھوپ یا سایہ۔ بہرحال سایہ جو ہے، سامنے کہ ہم یہ ایک آسان سی بات ہے جو میرے خیال سے بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ سایہ تو سایہ ہی ہوتے ہیں، حقیقت تو نہیں ہوتی۔ سایہ اپنے حقیقت سے منسوب ہوتا ہے، جو بھی حقیقت ہو۔ تو ہم جو ہیں اللہ کے ہیں، اللہ کا سایہ ہیں، اللہ کا سایہ ہے، اللہ کا نور ہے، زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو سایہ، اب سائے سے تو آپ محبت نہیں کر سکتے، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ سامنے کرام ذرا ٹھہر جائیں، اس پہ غور کریں آپ۔ سائے سے دل کیا لگانا بھئی یہ بڑا اچھا سایہ ہے، تو سائے سے کیا دل لگا لینا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سائے سے کیا دل لگا لینا سامنے کرام؟ بھئی سائے، درخت کا سایہ، اور سائے پہ جو ہے وہ مجھے ایک بات یاد آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مالی ولی دنیاکم انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرۃ ثم راح۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال تو ایک سوار کسی ہے جو راہ چلتے ہوئے ایک درخت کے سائے میں ٹھہر جاتا ہے قیلولے کے لیے اور پھر چل پڑتا ہے۔ 63 سال حضور نے گزارے اور پھر چل دیے رب کے پاس، بل الرفیق الاعلیٰ۔ ان کو چوائس دی گئی تھی کہ بھئی آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، محبوب کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ رفیق اعلیٰ کے پاس۔ تو سائے سے کبھی سامعین کرام محبت نہیں کی جاتی، اصل وجود سے ہمیشہ اصل سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ آپ سائے کو چھوڑ کے حقیقت کو اپنا لیں۔ تو حقیقی وجود اللہ،
لا موجود الا اللہ. تو جب یہ بات ہے تو اب اصل سے آپ نے اپنا تعلق جوڑنا ہے. اعبد اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے سامنے سر جھکا لو، کیونکہ ما لکم من، کوئی دوسری چیز کا وجود ہی نہیں ہے، دوسری چیز کا کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا. ما لکم من الہ غیرہ. اب یہ معنی ہے، اس پہ آپ سوچیں، اور میں آپ کو یعنی دعوت دیتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے ذہن رکھے، انہی نقاط پر سوچیں اور اپنی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ توحید کے راستے پر لگا دیں. تو ایک بات تو انہوں نے یہ کی، بہت بنیادی بات تھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑا سا میں نے مضمون ادا کیا ہے. اب دوسرا نقطہ یہ ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے یعنی وہ کہتے ہیں کہ چلیں اس کی بات میں بعد میں کروں گا. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بچتے نہیں؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جو خالق ہے وہی مالک ہے، اور وہی رب ہے، وہی معبود ہے. اب معبود کو چھوڑ کے غیر معبود کے سامنے سر اگر جھکا لیا جائے، تو اگر سامعین کرام اگر حقیقت کو چھوڑ کے باطل سے دل لگا لیا جائے، یہ میں بیان کر رہا ہوں نا تشریح، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بچتے نہیں. تقویٰ کے دو معنی ہیں، ڈرنا اور بچنا. تو بہرحال اب یہ تقویٰ جو ہے یہ تو صفت نجات ہے، یعنی تقویٰ ہی میں ہماری نجات ہے. سامنے کرام ہمیں تو احساس نہیں ہے نا کہ کامیابی کی بنیادی شرائط میں بنیادی شرائط کیا ہیں. بنیادی نجات کی بنیادی شرط تو ہے وہ صفت تقویٰ ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ ڈریں. تو یہاں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ڈرتے نہیں؟ اب ڈرنا سامنے کرام میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم مان لیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ میرا رب ہے، وہ میرا مقصود ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے، اگر وہ ہم مان لیں تو اب یہ ہے کہ اسی کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے. وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، نہ تن تیرا نہ من تیرا. تو اگر غیر کے سامنے تم نے سجدہ کر لیا، یہ تو سامنے کرام اصل تو بات یہی ہے کہ ہم یعنی غیر کے سامنے جو ہیں سجدہ ریز ہیں. غیر کے سامنے ہم نے سجدہ کیا ہوا ہے، اور ہماری تمام خرابیوں کی جڑ یہی ہے سامنے کرام کہ حق کے سامنے سجدہ کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں. باطل کو کچھ سمجھ کے ہم باطل کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. اصل جو چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ حق کے سامنے سر جھکا دیں، اور یہی ایک صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ کامیابی کی دلیل قرآن میں کامیابی کی دلیل گردانتا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا، بندگی کا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو بہرحال سامنے کرام یہ سارے مضامین ہیں. میں تقویٰ کی بات کر رہا تھا، اور اس میں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اور پھر ایک اور شعر بھی ہے کہ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. اور جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا،
تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج کل تو دیکھیں یہ سارے جو ارکان دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور توحید ہے، اس میں ہم کر تو رہے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، عملاً نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن وہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں بعض لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ تو نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سر جو ہے، حقیقی ان کا معبود جو ہے وہ دنیا ہے۔ یہ میں لگی لپٹی بغیر یہ کہہ رہا ہوں تاکہ وہ کم وقت میں مضمون کہ ان کا اصل سجدہ جو ہے، ان لوگوں کا اصل سجدہ تو دنیا کے سامنے ہے، ظاہر کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اور یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم دنیا پرست ہیں، حق پرست لوگ نہیں ہیں، ہم دنیا کے سامنے غیر کے آگے ہم نے سر جھکائے ہوئے۔ تو جب غیر کے آگے جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا، پھر تو بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ ہمارا دل تو صنم آشنا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو ہمارا دل تو صنم آشنا بن گیا ہے۔ یہ مضمون میں نے اور بھی بیان کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آتے رہتے ہیں مضامین۔ تو اصل تو ہم تو صنم پرست ہیں، ظاہر پرست ہیں، صنم ظاہر پرست ہیں سامعین کرام، ظاہر ہی ہمارا بت بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو میں بلا خوف تردید دلیل سے کہہ رہا ہوں، اور دلیل آپ یہ معاشرے کی لے لیں، اس میڈیا کی لے لیں، اور ہم سب اجتماعی اپنی ایک سوچ اور عمل لے لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر پرستی ہے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں پہ سامعین کرام سوچنا چاہیے۔ یہاں رک کے میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے بھجوایا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تو تمہارا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، نہ کوئی معبود ہے۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ We sent Noah to his people. He said, O my people, worship God. You have no deity other than him. Will you not take heed? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔